السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ خالہ کوثر کا گھر 3 منزلہ تھا۔ یہ خاصا بڑا اور پرانے طرز کا مکان تھا جو پرانے لاہور میں ہے۔ یہاں پتلی گلیاں اور اونچے اونچے مکانات تھے، اس لیے گلیوں میں دن کے وقت بھی سناٹا اور نیم تاریکی رہتی۔ خالہ کوثر کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ دونوں بیٹے شادی شدہ اور اوپری منزل پر رہتے تھے۔ نیچے خالہ کوثر اپنی 2 غیر شادی شدہ لڑکیوں نمرہ اور اسرا کے ساتھ رہتی۔ 2 بڑی بیٹیاں شادی ہو کر اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ لاہور ہمارے گاؤں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے اور خالہ اماں کی ایک بہن تھی، مگر مجھے یاد ہے ہم کل 4 مرتبہ خالہ کے گھر گئے، کیونکہ ہمارے خالو ذرا دوسرے مزاج کے آدمی تھے اور وہ سسرال والوں کا اپنے ہاں زیادہ آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ خود وہ کبھی ہمارے گاؤں نہیں آئے، نہ ہی بابا ان کے ہاں گئے۔ البتہ اماں اور خالہ بچوں سمیت ایک دوسرے کے ہاں آتی جاتی تھی۔ خالہ ہر دوسرے تیسرے سال ہمارے ہاں آتی اور بچوں سمیت کئی ہفتے ہمارے ہاں رہ کر جاتی تھی، جبکہ ہم جو 4 دفعہ گئے تو اس دوران میں کل ملا کر شاید 10 دن وہاں رکے ہوں گے۔ خالوں کا رویہ دیکھتے ہوئے اکرم اور مکرم بھائی نے پہلی بار کے بعد جانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اماں مجھے اور شازیہ کو لے کر جاتی رہی تھی۔ اگرچہ ہمارے ساتھ بھی ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح چند دن ہمیں برداشت کر لیتے۔ شاید ہم لڑکیاں تھیں۔ میں جب آخری بار گئی تو 9ویں کلاس میں تھی۔ اس کے چند مہینے بعد اچانک ہی خالو کا انتقال ہو گیا تو اماں اور اکرم بھائی گئے تھے۔ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ خالہ بابا کے انتقال پر آئیں تو اپنے بیٹوں کو لائیں۔ البتہ جب اکرم بھائی اور شازیہ کی شادی ہوئی تو خالہ کا پورا گھر آیا تھا۔ نمرہ مجھ سے 1 سال بڑی اور اسرا 1 سال چھوٹی تھی، اس لیے ہمارے درمیان اچھی دوستی تھی۔ ان کے پاس موبائل تھے اور وہ پہلے بھائی اور پھر بھابھی کے موبائل پر مجھے میسج بھیجتی، اس لیے جب میں ماں کے ساتھ بنا اطلاع کے اچانک وہاں پہنچی تو وہ دونوں خوش ہو گئی۔ جی ہاں، اس بار میں ان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ نمرہ نے 2nd ایئر کے پیپرز دیے تھے اور اسرا نے میٹرک کے پیپرز۔ دونوں ہی فارغ تھیں، اس لیے مجھے دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ اماں نے یہی ظاہر کیا کہ وہ ملنے آئی ہیں اور میں پیپرز کے بعد فارغ تھی، اس لیے مجھے یہاں چھوڑنے آئی ہیں۔ خالہ کے گھر ہم خود ہی پہنچ گئے۔ خالہ زاد بھائیوں ریحان اور عدنان نے کہا انہیں بتایا ہوتا تو وہ ہمیں لینے آ جاتے۔ اماں نے کہا تم لوگوں کو بتانا اچھا نہیں لگا اور ویسے بھی زیادہ فاصلے پر نہیں تھا گاؤں۔ خیر 3 دن رک کر اماں واپس جانے لگی تو عدنان بھائی انہیں بس پر بٹھا آئے۔ گاؤں تک کا سفر 2.5-3 گھنٹے کا تھا۔ اماں نے خالہ کو اصل بات بتا دی تھی، البتہ ان کے بچوں کو معلوم نہیں تھا کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ موسم گرما تھا اور پہلی رات جب سونے کے لیے چھت پر جانے کے بجائے کمروں کا انتخاب کیا گیا تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ہم ہمیشہ گرمیوں میں یہاں آتے تھے اور رات کو چھت پر ہی سوتے تھے۔ نیچے خاصی گرمی ہوتی تھی۔ میں نے نمرہ سے پوچھا تو وہ ٹال گئی۔ رات بہت مشکل سے نیند آئی کیونکہ پنکھے سے بھی گرم ہوا نکل رہی تھی۔ خالہ کے کمرے میں اے سی تھا اور ریحان و عدنان بھائی نے بھی اپنے کمروں میں اے سی لگوائے ہوئے تھے، اس لیے وہ سکون سے سو گئے۔ امی خالہ کے کمرے میں رکی تھی۔ گپ شپ کرنے کے چکر میں نمرہ اور اسرا مجھ سمیت اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ ہم جاگتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ رات ذرا ٹھنڈی ہوئی تو ہمیں نیند آ گئی۔ دن میں نچلا حصہ سب سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا، مگر شام ہوتے ہی یہاں گرمی ہو جاتی۔ میں نے نوٹ کیا کہ رات کو نیچے سونے کے ساتھ وہ شام کو بھی چھت پر جانے سے گریز کر رہی تھی۔ میں نے نمرہ اور اسرا سے چھت پر چلنے کو کہا تو وہ ٹال گئی۔ چھوڑو یہیں بیٹھتے ہیں۔ اس وقت اماں تھی اور وہ خالہ کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ شاید یہ دونوں بھی اماں کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہی ہیں، لیکن جب اماں کے جانے کے بعد بھی انہوں نے چھت پر جانے سے گریز کیا یعنی منع کیا تو میں چونکی کہ یہ لوگ چھت پر کیوں نہیں جاتے۔ خالہ کا گھر کوئی آدھے حصے پر بنا ہوا تھا اور سامنے کی طرف کھلا صحن تھا۔ پھر گراؤنڈ فلور تھا جس میں 5 کمرے تھے، 3 بیڈ رومز، 1 لاؤنج اور 1 مہمانوں کی بیٹھنے کی جگہ۔ اوپر 3 کمرے کے 2 پورشن تھے جن میں عدنان بھائی اور ریحان بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے۔ دوسری منزل پر 2 بڑے کمرے تھے اور پہلے وہ کرائے پر دیے گئے تھے، مگر اب وہ خالی تھے۔ میں نے نمرہ سے پوچھا تم لوگوں نے کرایہ دار کو کیوں نکال دیا؟ بس نکال دیا، اس نے جلدی میں کہا۔ اماں کو پتا ہوگا وہ لوگ جس طرح اوپر کی منزل پر جانے سے بچ رہے تھے اور اس کا ذکر بھی نہیں کر رہے تھے، اس سے صاف لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔
آخر اوپر ایسا کیا تھا کہ یہ لوگ نہیں جا رہے تھے اور نہ ذکر کر رہے تھے؟ اماں کے جانے کے دوسرے دن میں دوپہر میں واش روم جانے کے بہانے باہر آئی۔ یہاں واش روم کمروں کے ساتھ نہیں تھے بلکہ باہر کے حصے میں تھے، البتہ یہ حصہ گرل کی مدد سے ایک گھر میں شامل کر لیا گیا تھا۔ یہاں 2 عدد مکمل اور جدید واش روم تھے۔ میں نے دبے قدموں سیڑھیوں پر قدم رکھے۔ سیڑھیاں پہلے اوپری منزل تک جا رہی تھیں۔ یہاں ایک دروازہ دوسرے فلور پر کھل رہا تھا جسے رات کے وقت اندر سے بند کر لیا جاتا۔ عدنان اور ریحان کی بیویاں نیچے زیادہ آتی جاتی نہیں تھی، اس لیے یہ دروازہ اکثر بند ہی رہتا۔ اس سے اوپر زینہ دوسری منزل پر جا رہا تھا۔ میں دبے قدموں چڑھ کر اوپر آئی تو وہاں دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور سناٹا تھا۔ چھت کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ پرندوں کی بیٹ اور گرد کی موٹی تہ بتا رہی تھی کہ وہاں نہ تو کوئی آتا ہے اور نہ ہی صفائی ہوتی ہے، بلکہ آخر کی چند سیڑھیاں بھی اس طرح مٹی سے اٹی ہوئی تھی کہ وہاں سے جھاڑو بھی نہیں ماری جاتی۔ اوپر چارپائیاں پڑی تھی اور ان کی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ دونوں کمرے بند تھے اور ان پر تالے لگے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے وہاں کی حالت دیکھ کر خوف سا محسوس ہوا اور میں واپس آ رہی تھی کہ مجھے لگا جیسے کسی نے پیچھے سے مجھے ہلکا سا دھکا دیا ہو۔ میں اس وقت سیڑھیوں کے پاس تھی، گرتے گرتے بچی۔ اس کے بعد تو میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں تیز قدموں سے نیچے آئی تو میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ اسی وقت نمرا باہر آئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تو کہاں گئی تھی؟ اوپر چھت پر؟ ہاں، میں نے اندر جاتے ہوئے کہا۔ وہ لپک کر میرے ساتھ آئی۔ بیوقوف، کیوں گئی تھی وہاں؟ کوئی نہیں جاتا۔ اندر آ کر میں نے فریج سے پانی نکال کر پیا تو مجھے ذرا سکون آیا۔ یہاں آئی ہوں، کھلا آسمان نہیں دیکھا، مگر تم لوگ اوپر کیوں نہیں جاتے؟ اور وہاں کی حالت سے بھی لگ رہا ہے کہ وہاں نہ تو کوئی جاتا ہے اور نہ ہی وہاں کی صفائی ہوئی ہے۔ نمرا نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تو ڈری ہوئی لگ رہی ہے، کیا تو نے کچھ دیکھا یا سنا ہے؟ نہیں، میں نے کچھ دیکھا یا سنا نہیں، میں نے کہا۔ تو مجھے اس دھکے نما احساس کا خیال آیا، مگر میں نے نمرا کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ اس کے بجائے میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ معاملہ کچھ پراسرار سا لگ رہا ہے۔ نمرا نے گھبرا کر کہا، پلیز چپ کر جا۔ میں نے کہنا چاہا تو اس بار اس نے میرے منہ پر باقاعدہ ہاتھ رکھ دیا۔ نمرا سنجیدہ ہو گئی، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، 2.5 سال سے ہم اس مصیبت میں ہیں، مگر نہ تو کسی کو بتا سکتے ہیں اور نہ ہی آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں اس بارے میں بات کریں تو فوراً ہی کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، لیکن بات کرو تو کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں گھر میں بات نہیں کر رہی تھی۔ آخر ہوا کیا؟ میرا تجسس انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ نمرا نے جواب میں جو بتایا وہ کچھ یوں تھا۔ اوپری منزل ہمیشہ کرائے پر رہتی تھی۔ پہلا کرایہ دار تو 20 سال رہا۔ اس وقت خاندان چھوٹا تھا اور پہلی منزل بھی کرائے پر ہوتی تھی اور خالہ خالو بچوں سمیت گراؤنڈ فلور پر رہتے تھے۔ پہلے کرایہ دار کے جانے کے بعد چند ایک اور کرایہ دار آئے اور کسی نہ کسی وجہ سے جلدی خالی کر گئے۔ پھر ایک مولوی نظر آنے والا آدمی آیا۔ اس کی بیوی اور ایک بیٹی تھی۔ بظاہر وہ دیندار اور نیک نظر آتا تھا۔ اس کا نام افضل حسین تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹی پردہ کرتی تھی۔ وہ تینوں زیادہ تر گھر میں رہتے۔ افضل حسین کا ذریعہ آمدنی معلوم نہیں تھا، مگر وہ کرایہ اور بل وقت پر دیتا، اس لیے خالو کو تجسس نہیں تھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ کئی مہینے ہو گئے تھے مگر اس کی بیوی اور لڑکی ایک بار بھی خالہ اور ان کی بیٹیوں سے نہیں ملی تھی۔ چند مہینے سکون رہا۔ پھر ایک رات اچانک اوپر سے ایسی دھماک چوکڑی کی آواز آئی جیسے چھت پر کوئی ہتھوڑے مار رہا ہو، وہ بھی بڑے بڑے ہتھوڑے، اور ساتھ ہی عجیب سا شور بھی تھا۔ خالو، خالہ اور بچے ڈر گئے۔ اس وقت عدنان بھائی کی تازہ شادی ہوئی تھی۔ ان کی بیوی ایسی ڈری کہ بے ہوش ہو گئی۔ خالو اور لڑکے اوپر پہنچے۔ انہوں نے دوسری منزل کا دروازہ بجایا تو خاصی دیر بعد جا کر افضل حسین نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور بال بکھرے ہوئے تھے، جسم پسینے میں شرابور تھا۔ خالو نے پوچھا، یہ شور کیسا تھا؟ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کر رہے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ جاؤ، اب شور نہیں ہوگا، اس نے کہتے ہوئے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ خالو اور لڑکے حیران رہ گئے کیونکہ وہ بہت مہذب اور نرم لہجے میں بات کرنے والا شخص تھا، مگر اس وقت وہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ ریحان اور عدنان بھائی کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے خالو سے کہا، ابا یہ کس طرح بات کر رہا ہے؟ اس سے کل ہی مکان خالی کرائیں۔ اگر انہوں نے روز یہ ہنگامہ کیا تو ہمارا سکون ختم ہو جائے گا۔ خالو بھی یہی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اگلے دن ہی افضل حسین سے بات کی، تم میرا مکان خالی کر دو، اس کی تو بات ہی مت کرنا۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو یہ مکان خالی کرنا پڑ جائے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ خالو کو غصہ آ گیا۔ تمیز سے بات کرو، میرے قبضے میں جنی ہے۔ افضل حسین نے اکڑ کر کہا، اگر یقین نہیں آ رہا تو ابھی دکھاتا ہوں۔ شیبہ سامنے آ۔ خالو کا کہنا تھا کہ انہیں لگا ان کی پلک جھپکی ہو اور ایک نہایت حسین مگر لمبی تڑنگی عورت ان کے سامنے آ گئی۔ اس نے سرخ
بھڑکیلا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھیں انسان کے بجائے بلی جیسی تھیں۔ خالو کے ہوش اڑ گئے اور وہ اٹھ کر بھاگے تو گراؤنڈ فلور کی سیڑھیوں پر آ کر گر پڑے اور انہیں خاصی چوٹ آئی تھی۔ کئی دن تو بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ اس وقت گھر والے سمجھے کہ وہ شاید غلطی سے گر گئے ہیں۔ خالو نے کسی کو نہیں بتایا، وہ شاید خالہ کو بتا دیتے، مگر جب ڈاکٹر کے پاس سے آ کر وہ کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، اچانک ہی شیبا ان کے سامنے آئی اور اس نے سخت لہجے میں دھمکی دی، اگر کسی سے اس واقعے کا ذکر کیا یا میرا نام لیا تو وہ تیری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ اس واقعے سے خالو اور ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ایک بار گلی میں افضل حسین سے سامنا ہوا تو اس نے مسکرا کر کہا، تم نے اچھا کیا جو اپنی زبان بند رکھی، ورنہ وہ سچ مچ تمہاری گردن مروڑ دیتی۔ خالو نے ہمت کر کے کہا، افضل بھائی یہ کیا چکر ہے؟ لمبا چکر ہے، تم نہیں سمجھو گے، بس یوں سمجھ کے کچھ عرصے کے لیے یہ جنزادی میرے قابو میں آ گئی ہے، میں اس سے جو چاہے کروا سکتا ہوں۔ اگر تم اس سے جو چاہے کروا سکتے ہو تو اپنے لیے مکان کا بندوبست کرا لو اور میرا مکان چھوڑ دو۔ خالو نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا، فکر مت کرو، میں زیادہ عرصے یہاں نہیں رہوں گا۔ کچھ مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں یہاں سے جا نہیں سکتا، مگر کرایہ اور بل میں اسی طرح ادا کرتا رہوں گا۔ تم چاہو تو زیادہ کرایہ لے لو۔ نہیں، خالو نے جلدی سے کہا، تمہاری اتنی مہربانی ہے، بہت زیادہ مہربانی، کافی ہے کہ تم مکان خالی کر دو گے۔ خالو نے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا، مگر کسی نہ کسی طرح گھر والوں کو احساس ہو گیا۔ شام کے وقت اوپر سے بے پناہ خوشبو آتی، ان میں لذیذ پکوانوں کی خوشبو بھی ہوتی۔ افضل حسین کی بیوی اور بیٹی جو پہلے برقعے کے بغیر نظر نہیں آتی تھی، اب بنا پردے کے زرق برق لباس اور ڈھیروں سونے کے زیورات میں لدی پھندی نظر آنے لگی۔ افضل حسین نے بہترین گاڑی لے لی تھی اور روز ہی پورا خاندان کہیں نہ کہیں تفریح پر جاتا تھا۔ ان کے گھر قیمتی سامان آ گیا تھا اور روز ہی وہ کچھ نہ کچھ خرید کر آ رہے ہوتے تھے۔ خالو جانتے تھے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہو رہا ہے، مگر باقی گھر والوں کو بھی شک ہو گیا تھا۔ پھر گھر کے لوگوں نے سیڑھیوں پر ایک سرخ بھڑکیلے لباس والی عورت کو دیکھا۔ گھر والے بھی ڈر گئے، سہم گئے۔ خالہ جب خالو سے اس بارے میں باتیں کرتی تو وہ انہیں خاموش کرا دیتے، چپ ہو جاؤ، بالکل بات نہیں کرنا۔ انہوں نے لڑکوں اور لڑکیوں سے بھی کہہ دیا کہ وہ اس بارے میں زیادہ بات نہ کریں اور اگر کچھ دیکھیں تو اپنے تک رکھیں۔ محلے میں بات کرنے کی تو بالکل بھی کوشش نہ کریں، ورنہ انہیں یا گھر کے کسی فرد کو نقصان ہو سکتا تھا۔ جب گھر کا سربراہ ایسی بات کر رہا ہو تو دوسرے لازماً خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ افضل حسین اس واقعے کے چند مہینے بعد وہاں رہا۔ پھر ایک رات اس فلور سے شور اٹھا اور وہی دھما چوکڑی والی آوازیں آ رہی تھی، مگر اس بار ڈر کے مارے کوئی اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلا، سب دروازے بند کر کے بیٹھے رہے۔ اگلی صبح افضل حسین جا کر ٹرک لایا اور اس نے اپنا سامان اس میں ڈالا، خالی گھر کی چابیاں خالو کو پکڑائیں اور وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ خالو اور دوسرے گھر والے پریشان تھے۔ خالو ڈرتے ڈرتے اوپر گئے، کمرے خالی تھے مگر وہاں بہت تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک شیبا کی آواز آئی، جا یہاں سے، پھر مت آنا، اب یہاں کوئی نہ آئے ورنہ نقصان اٹھائے گا، یہ میرا گھر ہے۔ خالو نے ہمت کر کے کہا، تیرا تھا، اب یہ میرا ہے، میں نیچے نہیں آؤں گی مگر کوئی اوپر نہیں آئے گا، شیبا نے کہا۔ اور خالو کو اچانک دھکا لگا تو وہ اڑ کر صحن میں آ کر گرے۔ انہیں خاصی چوٹ آئی تھی، وہ اٹھ کر بمشکل نیچے آئے اور گھر والوں کو اس بارے میں بتا کر اوپر جانے سے منع کر دیا۔ خالو کی چوٹ ٹھیک ہو گئی مگر ان کی طبیعت نہ سنبھل سکی اور وہ بیمار رہ کر کچھ عرصے بعد دنیا سے گزر گئے۔ اس کے بعد سے اوپر کی منزل خالی پڑی تھی اور وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک بار عدنان بھائی نے وہاں کے دروازے پر تالا لگا دیا تو وہ اگلے ہی دن ٹوٹا ہوا پایا گیا، تو اس کے بعد کسی کی جرت نہ رہی کہ اوپر کے کسی معاملے میں دخل اندازی کرے۔ اب وہاں کوئی نہیں جاتا تھا مگر نیچے بھی کوئی نہیں آتا تھا، اور پہلے سیڑھیوں پر جو سرخ لباس والی عورت نظر آتی تھی وہ اب غائب تھی۔ البتہ شام کے وقت اور اکثر بدھ والے دن اوپر سے تیز خوشبو آتی تھی۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی چھت سے ان کی چھت پر کسی عورت کو ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا، مگر خالہ اور ان کے بچوں نے کبھی محلے والوں کی بات کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی ان سے اس موضوع پر بات کی تھی، وہ محلے والوں کو جھٹلا دیتے۔ میں دنگ رہ گئی اور مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہو گئے۔ نمرا نے جو بتایا تھا اس کے بعد اگر کوئی مجھے لاکھ روپے بھی دیتا تو میں چھت کا رخ نہ کرتی۔ میں نے اسے شکوہ کیا، تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں بے خبری میں اوپر چلے گئی، اگر وہ مجھے مار دیتی تو؟ اس لیے نہیں بتایا کہ تو ڈر جائے گی اور شاید جلدی واپس چلی جائے گی۔ مجھے ڈر لگتا مگر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے سرد آہ بھری تو نمرا چونک گئی۔ اس نے کہا، رابعہ کیا بات ہے؟ ہیرا کیا بات ہے؟ خالہ بھی پریشان لگ رہی تھی اور انہوں نے امی سے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے بتایا ہی نہیں، مگر مجھے لگ رہا ہے کوئی چکر ہے
جو تو اچانک ہمارے یہاں رہنے آئی ہے؟ چکر تو بہت بڑا ہے، میں نے کہا، اور پھر نمرا کو سب بتا دیا۔ وہ بھی اتنا حیران ہوئی جتنا کہ میں ڈری ہوئی تھی۔ مکرم بھائی سے ارشاد نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے اور ڈھکے چھپے انداز میں انہیں دھمکی دی ہے اگر اب بھی انکار ہوا تو ان کا مہر النساء سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ اس کے لیے پاگل ہو رہے تھے۔ انہوں نے گھر میں روز ہی اس موضوع پر ہنگامے شروع کر دیے اور ان کی تان مجھ پر ٹوٹتی تھی۔ جب وہ شور شرابے کے بعد مجھے مارنے دوڑتے تھے، پہلے بھی انہوں نے مجھے لہو لہان کر دیا تھا، دوسری بار جب انہوں نے مجھے مارا تو اماں نے فیصلہ کیا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ مجھے خالہ کے ہاں چھوڑ دیں گی۔ اس لیے اماں نے خاموشی سے مجھے خالہ کے ہاں چھوڑ دیا اور انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ ہیرا تیرے ہاں رہے گی جب تک یہ مسئلہ طے نہیں ہوتا۔ خالہ نے اماں کو اطمینان دلایا کہ وہ میری طرف سے بے فکر رہیں، میں چاہوں تو یہی رہوں اور سیکنڈ ایئر کی تیاری کرتی رہوں۔ اتفاق سے نمرا نے بھی ایف اے کیا تھا اور اب وہ بی اے کے پہلے سال میں آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے تیاری کرا دے گی کیونکہ مجھے بھی مسئلہ جلد حل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے میں ایک دن نمرا اور اسرا کے ساتھ بازار گئی اور دوسری چیزوں کے ساتھ کورس کی کتابیں بھی لے آئی۔ جون کے آخر میں بارش شروع ہو گئی جس سے گرمی کا زور ٹوٹنے لگا۔ میں جون کے شروع میں یہاں آئی تھی، تب بے پناہ گرمی تھی۔ اب موسم اچھا ہوا تو میں نمرا اور اسرا کے ساتھ گھومنے پھرنے باہر بھی جانے لگی۔ اسرا بھی نمرا کے کالج میں داخل ہوئی تھی اور وہ اکثر کالج کی طرف سے نمائشوں اور پکنک پر جاتی رہتی تھی تو مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ سچی بات ہے یہاں آ کر میں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ گھر میں بھابھی بھی تھیں لیکن ایک تو وہ عمر اور رشتے میں بڑی تھیں اور پھر ان پر بہت سی ذمہ داریاں بھی تھیں، انہیں گپ شپ کرنے کے لیے کم وقت ملتا تھا، لیکن میں تو بے تکلف تھی۔ نمرا اور اسرا سے بہت مزہ آتا تھا ان کے ساتھ۔ خالہ مجھ سے محبت کرتی بالکل ماں کی طرح، اور جب سے امی نے کہا تھا کہ اس کے بھائی نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے تب سے اور زیادہ میرے قریب آ گئی تھی۔ دراصل بھائی جسے پسند کرتے تھے اس لڑکی کا بھائی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس خاندان میں وٹا سٹا ہوتا یعنی لین دین، اور میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے گھر میں لڑکیوں پر زور زبردستی نہیں کی جاتی، لیکن میرے بھائی نے اپنی محبت کے لیے میرے پیچھے پڑ کر میری شادی کروانا چاہی۔ اسی وجہ سے اماں نے خالہ کے حوالے کر دیا مجھے۔ خالہ کے پاس مجھے دوسرا مہینہ تھا مگر وہ اب بھی مہمانوں کی طرح پوچھتی تھی۔ شروع کے چند دن تو میں فارغ رہی مگر مجھ سے خالی نہیں بیٹھا جا رہا تھا، اس لیے چھوٹے موٹے کاموں میں حصہ لینے لگی، خاص طور سے خالہ کا ہاتھ بٹاتی۔ اگرچہ وہ بہت منع کرتی تھیں، خالہ کے لیے خالو بہت کچھ چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کے پاس ماہانہ آمدنی والے سرٹیفکیٹس تھے جن سے خالہ کو اتنا ملتا کہ وہ آرام سے اپنا اور بیٹیوں کا گزارا کرتی تھی۔ عدنان اور ریحان بھائی جو دیتے وہ نمرا اور اسرا کی شادی کے لیے جمع کر لیتی۔ ویسے بھی انہوں نے بہت کچھ جمع کر لیا تھا، خاص طور سے دونوں بیٹیوں کے لیے زیور بنا لیا تھا۔ اس طرح بہت سی چیزیں وقت سے پہلے لے لی۔ نچلے فلور کا ایک کمرہ انہوں نے اسی سامان کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اس میں 2 بڑے بڑے سائز کی پیٹیوں میں نمرا اور اسرا کا سامان بھرا ہوا تھا۔ اماں نے میرا خرچہ دینا چاہا مگر انہوں نے بہت برا مانا اور اماں سے 1 روپیہ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ کیا یہ میری بیٹی نہیں ہے؟ کیا مجھ پر بوجھ ہے؟ تو اس لیے اماں جاتے ہوئے وہ رقم مجھے دے گئیں۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں نمرا اور اسرا کے ساتھ جا کر لے آتی۔ گھر کے حالات سے بھی بھابھی کے توسع سے باخبر تھی۔ نمرا اور بھابھی کے موبائل سمیں ایک ہی کمپنی کی تھیں اور نمرا کے پاس پیکج بھی ہوتا تھا، تو مجھے جب ضرورت ہوتی میں اس سے موبائل لے کر بھابھی سے بات کر لیتی، اور ان سے ہونے والی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مکرم بھائی مکمل طور پر ارشاد کے حامی تھے، یعنی وہی شخص جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور مجھے بدنامی کی وجہ سے اس نے کہیں کا نہ چھوڑا تھا مجھے ارشاد سے بیاہ دیا جائے۔ بھائی اس بات کی رٹ لگایا ہوا تھا کیونکہ میں کسی شریف آدمی کی بیوی بننے کے لائق ہی نہیں رہی تھی۔ میں یہ باتیں سنتی تو میرا دل دکھ سے بھر جاتا۔ مکرم بھائی کو صرف اپنی فکر تھی اور وہ مجھے اپنے مفاد کی بھیٹ چڑھانا چاہتے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس واقعے سے انہیں موقع مل گیا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ دھمکیوں پر آ گئے تھے کہ ارشاد اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرے گا اور اگر اس نے کچھ برا کیا تو پھر میرے گھر والے شکایت نہ کرے اس پر۔ اکرام بھائی نے اسے بہت زیادہ ڈانٹا اور کہا کہ وہ جو چاہے کر لے مگر ہیرا کا رشتہ اس آدمی سے نہیں ہوگا جس نے ہماری بہن کو بدنام کر دیا۔ بے شک وہ اپنی محبوبہ کو چھوڑ دے۔ میں سوچ رہی تھی کہ بے شک یہ میری خالہ کا گھر ہے لیکن اس میں اس طرح کب تک رہ سکتی تھی؟ لوگ باتیں کرتے اور شک کرتے کہ کوئی بات ہے جو میں اس طرح یہاں رہ رہی ہوں۔ خود خالہ کی بہویں اب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی تھیں، اگرچہ وہ کچھ کہتی نہیں تھیں کیونکہ خالہ نے شروع دن سے ایسا ماحول رکھا تھا کہ نہ ان کے کسی معاملے میں دخل دیتی اور نہ انہیں اپنے معاملے میں دخل دینے دیتی۔ خالہ نمرا اور اسرا کو علم تھا اس لیے وہ میرے ساتھ نارمل رہتی اور اکثر مجھے تسلی بھی دیتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
خالہ کبھی کبھی حسرت سے کہتی کاش تیرے خالو کو رکاوٹ نہ ہوتی، نہ وہ رکاوٹ بنتے تو میں تم دونوں بہنوں کو یہاں لے آتی۔ اللہ بخشے انہیں میرے گھر والوں سے بیر تھا۔ خیر موسم گرما گزرا اور خزاں کا موسم آیا۔ اب شام کا وقت ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ صرف دن میں ہلکی سی گرمی ہوتی اور وہ بھی زیادہ محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر اس روز خاصی گرمی تھی اور صبح سے حبس تھا۔ دوپہر میں تو ایسی کیفیت ہو گئی کہ سانس بھی مشکل سے لی جا رہی تھی۔ شام کے وقت اچانک ہی بہت تیز آندھی آئی اور ہواؤں کے گرد آلو جھکڑ اتنے تیز تھے کہ ہم نے اندر گھس کر ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیے۔ بادل اتنے گہرے تھے کہ باہر اندھیرا سا چھا گیا اور کچھ دیر بعد لائٹ گئی تو اندر بھی اندھیرا ہو گیا۔ خالہ نے UPS لگوایا تھا جس سے لائٹ جانے کی صورت میں 2 کمروں کے پنکھے اور انرجی سیور چل جاتے۔ آندھی ابھی جاری تھی کہ بہت تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ہم سب خالہ والے کمرے میں آ گئے۔ آندھی اور بارش کے ساتھ ہی گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور ہم اندر بھی اسے واضح محسوس کر سکتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہواؤں کا زور کم ہوا تو ہم صحن میں آئے۔ بارش کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہوا بہت زیادہ ٹھنڈی تھی اور جسم پر لگ رہی تھی۔ اچانک بادل زور سے گرجے اور اس کے ساتھ ہی ایک طویل چیخ نما آواز آئی۔ آواز ایسی تھی ایسا لگ رہا تھا ہمارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوا جب بادل کی گرج تھم گئی، مگر چیخ نما آواز جاری رہی تھی اور یہ واضح طور پر چھت سے آ رہی تھی۔ خالہ نے گھبرا کر کہا لڑکیوں اندر چلو، جلدی کرو، آؤ اندر آؤ۔ نمرا اور اسرا بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ اندر جانے لگی اور میں ان کے ساتھ تھی۔ اچانک صحن سے بلی کے بچے کی آواز آئی۔ آواز میں کمزوری اور مدد کی اپیل نمایاں تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو صحن میں تخت تلے ایک سفید اور سنہری بالوں والا بہت پیارا سا بلی کا بچہ دکھائی دیا۔ اس کی فر پر کہیں کہیں خون کی سرخی نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ زخمی تھا۔ وہ خوف زدہ اور لرزتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے نمرا سے کہا رکو، وہ بلی کا بچہ، اسے مدد کی ضرورت ہے، ہیرا اسے چھوڑ اندر آ۔ خالہ نے کمرے سے چلا کر کہا۔ میں مجبوراً اندر جانے لگی تھی کہ ایک خوفناک سی غراہٹ سنائی دی اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو تخت سے کچھ دور دیوار پر ایک بہت بڑا اور سیاہ رنگ کا بلّا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں بلی کے معصوم بچے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی غراہٹ کے ساتھ ہی اوپر سے وہی چیخ سنائی دی، درد میں ڈوبی ہوئی آواز۔ بلے کی غراہٹ نے بچے کو سہما دیا تھا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ یہ بلّا یقیناً اسے مارنا چاہتا تھا اور شاید اسی نے اسے زخمی کیا تھا، مگر اوپر سے آنے والی چیخ نما آواز بلی کی نہیں تھی اور مجھے احساس ہوا کہ معاملہ بظاہر وہ نہیں جو نظر آ رہا تھا۔ میرے اندر خوف سا ابھرنے لگا۔ اس دوران میں نمرا اور اسرا کمرے میں جا چکی تھی اور بار بار مجھے اندر آنے کا کہہ رہی تھی، مگر میں صحن میں رہی۔ نہ جانے کی اس وقت مجھے ابا کی بات یاد آ گئی۔ بیٹا جی، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، کامیابی ہمیشہ چھوٹے کام کرنے سے ملتی ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات لگ رہی تھی کہ میں صحن میں جاؤں اور بلی کے بچے کو اٹھا کر اپنی حفاظت میں لے لوں، مگر جو ماحول تھا اور جو اس گھر میں ہوتا رہا تھا اس کو دیکھ کر یہ کام بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اوپر سے آتی چیخ نما آواز اور بلے کی موجودگی نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ میں کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اللہ کا نام لے کر صحن میں آئی۔ میں نے اندر سے آتی پکاروں سے اپنا دھیان ہٹا لیا۔ وہ خالہ کی آواز تھی جو مجھے اندر بلا رہی تھی۔ میں اگر ان کو سنتی تو باہر نہیں جا سکتی تھی۔ میرے باہر آتے ہی بلّا پھر خوفناک آواز میں غرایا۔ اس بار اس کی آواز جیسے بادلوں کی سی تھی، مگر میں نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ میں تخت تک آئی اور جھک کر بلی کے بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کچھ دیر مجھے معصومیت سے دیکھتا رہا، پھر اچک کر میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ وہ چھوٹا سا تھا، مگر جب میرے ہاتھ میں آیا تو مجھے لگا جیسے کوئی 4-5 سیر وزنی چیز میرے ہاتھ میں آ گئی اور میں نے اسے ذرا مشکل سے اٹھایا تھا۔ جیسے ہی میں سیدھی ہوئی، بلّا دیوار سے کود کر صحن میں آ گیا۔ وہ زمین پر گرا تو باقاعدہ دھمک محسوس ہوئی۔ وہ منہ پھاڑ کر غرایا تو اس کے دانت نمایاں ہو رہے تھے۔ میرا خوف سے برا حال تھا اور دل اس رفتار سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں واپس صحن کی طرف جانا چاہتی تھی کہ اوپر سے وہی چیخ نما آواز آئی اور اس بار مجھے لگا جیسے میں اس کو سن رہی ہوں اور وہ مجھ سے التجا کر رہی ہے۔ میں نے اوپر دیکھا تو مجھے منڈیر پر سرخ رنگ کی جھلک نظر آئی۔ وہاں کوئی تھا اور میں جانتی تھی لال رنگ میں کون ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں بچے کو پھینک کر اندر بھاگ جاؤں۔ خالہ، نمرا اور اسرا کی آوازیں بند ہو گئی۔ انہوں نے بعد میں بتایا کہ یہ سب دیکھ اور سن کر ان کی تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی، صرف آنکھیں پھٹی تھی۔ مگر میں اپنے خیال پر عمل نہ کر سکی۔ مجھے لگا اگر میں نے بچے کو چھوڑا تو یہ بلّا اسے اچک لے گا اور اس کا خون میری گردن پر ہوگا۔ میں کچھ دیر سوچنے کے بعد ہمت کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس پر بلّا غرایا اور اس نے میری طرف آنے کی کوشش کی۔
اور اس نے میری طرف آنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے آسمان پر جیسے بجلی سی چمکی اور میں نے بس یہ دیکھا کہ بلّا اڑ کر مجھ سے دور دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا اور بہت خوفناک سی آوازیں نکال رہا تھا۔ میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی تو میرے کان میں کسی نے کہا، جلدی کرو، وہ پھر آ رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بلّا مجھے سیڑھیوں کی طرف لپکتا دکھائی دیا۔ میں نے گھبرا کر رفتار تیز کر دی۔ میں پہلی منزل تک آئی تھی کہ بلّا سیڑھیوں پر آ گیا۔ اس وقت اس کا انداز نہایت خوفناک تھا۔ اس کے بال کھڑے ہوئے تھے اور منہ بہت زیادہ کھلا ہوا تھا۔ وہ غرا کر اوپر لپکا کہ میرا دل کانپا اور میں نے بے ساختہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی۔ جیسے ہی میں نے پڑھی، بلّا جھٹکے سے رکا اور پلٹ کر سیڑھیوں سے نیچے جا گرا۔ اس کے بعد میں مسلسل اعوذ باللہ پڑھتی رہی اور ایک ایک سیڑھی کر کے اوپر چڑھتی رہی۔ بلّا نیچے کھڑا تل ملا رہا تھا اور غرا رہا تھا۔ اس کے دانت نظر آ رہے تھے۔ دانت بھی کوئی معمولی نہیں تھے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا زمین سے لگ رہے ہیں، مگر وہ سیڑھیوں پر قدم نہیں رکھ پا رہا تھا۔ میں اسی طرح اعوذ باللہ پڑھتی رہی، اوپر کھلے صحن میں آئی۔ بارش اب بھی جاری تھی اور پانی ٹھنڈا تھا، مگر مجھے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ اوپر آ کر میں نے آس پاس دیکھا، مگر مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اچانک ہی ایک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہاں سرخ لباس والی ایک حسین و جمیل عورت کھڑی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے دونوں ہاتھ آگے کیے تو یقین کریں اس کے ہاتھ کوئی 20 فٹ دور مجھ تک آ گئے۔ اس نے بہت نرمی سے بلی کا بچہ مجھ سے لے لیا، پھر ہاتھ واپس گئے۔ عورت نے کچھ نہیں کہا، مگر میرے کانوں میں آواز گونجی، تمہارا شکریہ، جس طرح تم نے میرے بچے کو بچایا اسی طرح اوپر والا تمہیں بھی مشکلوں سے بچائے۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا۔ میں ایسی دم بخود کھڑی تھی کہ اعوذ باللہ پڑھنا بھی بھول گئی اور بلے کا خیال بھی میرے ذہن سے بالکل مٹ گیا۔ دروازہ بند ہونے پر میں چونکی اور سہمے قدموں سے نیچے آئی۔ اب مجھے خوف اوپر کا نہیں بلکہ نیچے موجود بلے کا تھا، مگر جب میں وہاں آئی تو نیچے وہ تھا ہی نہیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تو خالہ نے مجھے بازوں میں لے لیا۔ میری بچی تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے خالہ کے الفاظ سنے۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ میں پورے ایک دن بے ہوش رہی۔ خالہ مجھے ہاسپٹل لے گئی اور میں وہاں داخل رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اماں، اکرم بھائی اور بھابھی لاہور آ گئے تھے۔ اماں میرے سرہانے موجود تھیں۔ میرے ہوش میں آنے پر سب نے سکون کا سانس لیا اور اماں نے شکرانے کے نفل پڑھے۔ کمزوری کی وجہ سے میں ایک دن ہاسپٹل میں رہی، پھر مجھے گھر جانے کی اجازت مل گئی اور اس سے اگلے دن ہم واپس گاؤں آ گئے، کیونکہ وہاں سے خبر ہی ایسی آئی تھی۔ ارشاد کے ڈیرے میں رات کے وقت اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے شراب کی بوتلوں تک جانا چاہا تو بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے اور آگ سے جل کر ارشاد اور اس کے 3 بھائی مارے گئے۔ میرے بھائی مکرم صاحب بھی وہیں تھے، وہ شدید زخمی ہوئے۔ اس خبر نے ہمیں واپس گاؤں جانے پر مجبور کر دیا۔ مکرم بھائی کو پہلے مقامی ہاسپٹل اور پھر لاہور کے ایک ہاسپٹل میں لے گئے۔ ان کے جسم کا 60% حصہ جل گیا تھا۔ ان کی زندگی خطرے میں تھی، مگر اللہ نے کرم کیا اور ان کی جان بچ گئی، پر ان کے دونوں ہاتھ، انگلیوں اور کلائی سے ناکارہ ہو گئے اور وہ ان سے کام نہیں لے سکتے تھے۔ ڈیرے پر لگنے والی آگ نے جہاں دوسری چیزوں کو جلایا تھا، وہاں میری تصویریں بھی ضائع ہو گئیں۔ وہ تصویریں جو ارشاد نے لی تھیں اور مجھے بدنام کر رہا تھا۔ کس طرح اللہ نے مجھے بچایا میں ہی جانتی ہوں۔ پھر اس کے بعد میری شادی ہو گئی۔ رشتہ کیسے آیا مجھے اب بھی نہیں پتا۔ میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مکرم بھائی کی شادی ہو گئی مہرالنساء سے۔ اس نے بھائی کو قبول کر لیا جیسے وہ تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کیا یہ ساری تبدیلیاں اور آسانیاں میرے اس چھوٹے سے کام کی وجہ سے آئی تھی۔ آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ خالہ کا گھر بھی خالی ہو گیا ہے اور وہاں اب کوئی اثر نہیں رہا۔ خالہ بتاتی ہیں کہ میرے آنے کے دوسرے دن انہیں خواب آیا جیسے کسی نے ان سے کہا ہو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اوپر والے کمرے کو استعمال کر سکتی ہو۔ اس دن کے بعد سے وہ سرخ لباس والی عورت کبھی نظر نہیں آئی جو جنزادی تھی۔ اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے اور میرے پاس آتی ہے۔